سعودی عربیہ میں سرخ آندھیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہ آندھییں چین کے شہر بیجنگ میں بھی نظر آئیں۔ کیا دجال آنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ یہودیوں نے اپنی کتابیں کھول لیں۔ کیا یہ سب کچھ انسان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے ہے؟ یہودیوں نے اپنی مضبوطی کے جھنڈے لہرا دیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ناظرین کرام، حال ہی میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے، اس کو ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے۔ ہمیں نظر آئے ہیں سرخ بادل جو کہ خانہ کعبہ کے اوپر منڈلاتے ہوئے نظر آئے ہیں، اور پھر یہی سرخ بادل ہمیں نظر آتے ہیں بیجنگ کے اندر، جو کہ چائنا کا شہر بیجنگ ہے وہاں پر۔ اب یہ جو سرخ بادل ہیں، سرخ آندھیاں ہیں، یہ کس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں؟ ہم اس طرف بھی جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔ یہ جو دو جملے ہیں، ان دو جملوں کے متعلق حدیث موجود ہے کہ جب نماز کو چھوڑا جائے گا اور لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃوں کو نکالنا چھوڑ دیں گے۔ حدیث مزید آگے چلتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اونچے اونچے گھر بنائے جائیں گے، جھوٹ کو حلال سمجھا جائے گا، دین کو دنیا کے عوض بیچا جائے گا، عمارت میں خیانت ہوگی، خون ریزی عام ہو جائے گی، لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، ناانصافیاں عام ہو جائیں گی، ظالم مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اور اس وقت کے لوگ اپنے آپ کو پچھلی تمام تر لوگوں سے بہتر جاننا شروع ہو جائیں گے۔ تب تیار رہو اس طوفان کے لیے جو کہ سرخ آندھیوں سے لیوز ہوگا، اور ان سرخ آندھیوں میں صورتیں مسخ ہو جائیں گی، اور آسمانی عذاب کا انتظار کرنا۔ ناظرین، یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تر چیزوں کا تذکرہ کیا جو آج موجود ہیں۔ یہ میرے نبی کی نبی ہونے کی نشانی ہے کہ انہوں نے ان تمام تر چیزوں کا تذکرہ کیا آج سے 1400 سال پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ملک میں انصاف ختم ہوگا تب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، لیکن ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اس وجہ سے ہم اس سے محروم رہے، اور یہ اللہ کا بہت فضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب میانہ روی اور لوگ زیادہ پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیں گے، ضرورت سے زیادہ حساب زیادہ دینا پڑے گا، یہ بھی اس کی ایک شک کو مانا جاتا ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ لوگ اپنے اونچے اونچے مکان بنائیں گے۔ اس کے متعلق مجھے بخاری کی وہ حدیث یاد آ جاتی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف میں اپنے ایک صحابی کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو وہاں پر دیکھا کہ ایک صحابی کا مکان بہت اونچا تھا۔ وہ جو صحابی تھا وہ انصاری تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحاب سے پوچھا جو پاس تھے کہ صحاب مجھے بتاؤ یہ مکان کس کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ مکان فلاں 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 صحابی کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چپ ہوئے اور گزر گئے۔ کچھ دنوں کے بعد وہ انصاری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک ادھر کر لیتے، پھر ادھر جاتا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا چہرہ مبارک وہاں سے موڑ لیتے۔ اس طرح 3-4 بار ہوا تو وہ صحابی، وہ انصاری پریشان ہو گیا۔ اس نے صحاب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے بتاؤ گے کہ کیا مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی؟ تو صحابہ نے کہا اس طرح ہم ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پہ تمہارا گھر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر مبارک دیکھا اور چپ ہو گئے اور وہاں سے گزر گئے۔ تو کچھ عرصے کے بعد کچھ وقت گزرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے دوبارہ گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ جو گھر ہے وہ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ مین کہ اس کی جتنا بھی وہ اونچا تھا اس کو اتنا چھوٹا کر دیا اس انصاری نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھر کو دیکھ کر میرے سے ناراض ہو گئے۔ اٹس مین کہ جو اونچے اونچے محل ہیں نا اور اونچے اونچے گھر ہیں، یہ تباہی کا مرکز اور تباہی کی نشانی۔ آپ دیکھیں دنیا کی سب سے اونچی عمارتیں کہاں بنائی جا رہی ہیں؟ دبئی میں، اور مسلمان بنا رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ سرخ بادل بھی سب سے پہلے جو نظر آئے وہ پہلے چائنا کے شہر بیجنگ میں آئے، اور پھر ڈائریکٹ سعودی عربیہ کے شہر مکہ معظمہ کے اندر نظر آئے۔ اس کے علاوہ ابھی تک یہ کہیں نظر نہیں آئے، اور اتنے سرخ کہ جیسے ابھی آسمان سے خون ٹپک پڑے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ لوگ دین کو دنیا کے عوض بیچیں گے۔ آج دیکھیں آپ کیا ایسا نہیں ہو رہا؟ دین کو بیچا نہیں جا رہا، دین کو علماء کرام اس دنیا کے عوض بیچتے نظر آتے ہیں، اپنے مرضی کے فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ان لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا یہ کوئی نئی چیز آ جاتی ہے، کوئی ٹیکنالوجی آ جاتی ہے، کوئی بھی چیز میڈیم مارکیٹ میں آ جاتا ہے، تب یہ لوگ اسے حرام کا ٹھپا لگا کر سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں جب خود ان کو اس سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے تو تب ان کے لیے وہ ساری کی ساری ٹیکنالوجی اور وہ سارے کے سارے میڈیم حلال ہو جاتے ہیں۔ اور کچھ لوگ حرام اور حلال میں تمیز کیے بغیر اپنی مرضی کے فتوے دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون ریزی عام ہو جائے گی اور معمولی بات ہو جائے گی۔ آج آپ دیکھیں کہ خون ریزی
کتنی آسان ہے. آج آپ کو ایک دوسرے کا قتل کرنا کوئی بڑی بات نہیں رہ گئی. اس سے بھی بڑی بات یہ ہو گئی ہے کہ باپ بیٹے کو مار رہا ہے، بیٹا باپ کو مار رہا ہے، باپ بیٹی کا قتل کر رہا ہے، بیٹی باپ کا قتل کر رہی ہے، ماں اپنی اولاد کا قتل کر رہی ہے، اولاد ماں باپ کو لے کے ان کے قتل کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ خون کتنے سفید ہو گئے ہیں، اور یہ وقت چلتا چلا جا رہا ہے اور یہ وقت رکنے کا نام نہیں لے رہا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام تر نشانیاں جو بتائیں وہ آج عین کے عوض بالکل جیسے کہتے ہیں سوئی کے نوک کے برابر بھی شک نہیں ہے، وہ ساری کی ساری پوری ہو رہی ہیں. سب سے بڑی نشانی جو اس میں سمجھی جاتی ہے نا وہ ہے ناانصافی. اور ناانصافی کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے حقوق کا غیر ضروری استعمال کرتے ہیں، اور آپ کے حقائق سے لوگ اس سے نہ صرف متاثر ہوتے ہیں، متاثر سے مراد کہ اس سے لوگوں کو نقصان پہنچتا ہے. ظلم کیا، آپ کے پاس کوئی نہ اتھارٹی ہے، آپ اس کا غیر ضروری استعمال کر رہے ہیں. اگزامپل لے لیتے ہیں، آپ ایک معمولی سے والڈن ہیں تو آپ قانون کی دھرچیاں اڑانے میں سیکنڈ نہیں لگاتے. سوچیں یہ اس ملک کے والڈن کا یہ حال ہے تو اس ملک کے جو بڑے ایس پی، ڈی ایس پی، آئی جی، کمشنرز، وزیر، یہ ان سب کا کیا حال ہوگا. بیوروکریسی مان نہیں آتی، لوگ گاڑیاں کچل کر چلے جاتے ہیں، لوگوں کو گاڑیوں کے نیچے کچلتے ہیں، گاڑیاں مارنے کے بعد لوگ مر جاتے ہیں اور کہتے ہیں وہ شہید ہو گئے ہیں. اپنی ناک سے ذرا سا بلڈ نکل آتا ہے اور دوسروں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لو جی یہ شہید ہو گئے ہیں، یہ ہماری گاڑی کے نیچے زبردستی آ گئے ہیں. اپنی نو سے اپنے بیٹے کو ذرا سی کھرونچ آتی ہے تو آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے، اور دوسرے لوگوں کے 4 5 5 6 جوان بیٹوں کو گاڑیوں کے نیچے کچل دیا جاتا ہے. یہ سارے مناظر آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور پھر اس سب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ سب ہو جائے تو انتظار کرو اس سرخ آندھی کا جو صورتیں مسخ کر دے گی، اور آسمانی عذاب کا انتظار کرو. اب اس چشم فلک نے اس سرخ آندھیوں کو تو دیکھ لیا، اب کس چیز کا انتظار رہ گیا؟ اب انتظار ہو رہا ہے اس آسمانی عذاب کا جو پتہ نہیں کس شکل کے اندر آئے گا. یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہمیں ہمارے اسلام سے جوڑتی ہیں، اور یہ وہ باتیں تھیں جس کا تعلق ہمارے اپنے مذہبی کنسلیشن اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پر مشتمل ہے. لیکن اس کے برعکس یہودی ایک الگ ہی کانسیپٹ لے کر بیٹھے ہیں. یہودیوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو سرخ آندھی ہے نا، یہ ہمارے عروج کا وقت آ گیا، اور سرخ آندھیاں یہ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ان کا جو مسیح ہے اس کے آنے کا وقت آ گیا. جیسی مسیح آئے گا یہ اپنے عروج پر پہنچ جائیں گے. اور یہاں پر ان کا عروج سے مراد یہ عروج نہیں ہے کہ یہ ترقی کی بنیادوں پہ عروج پہ چلے جائیں گے، وہ تو یہ آج بھی ہیں. ان کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کا مسیح دجال آئے گا تو یہ کنٹرول کر لیں گے. کن چیزوں پہ کنٹرول کر لیں گے؟ یہ دنیا کی اکانومی کو کنٹرول کریں گے. کیسے؟ ڈیجیٹلی. میں آپ کو بتاتا چلوں، آج کل ڈیجیٹل کی سب سے بڑی کرنسی ہے کرپٹو کرنسی، جس کے اندر بٹ کوائن ہے، اور وہ دنیا میں بڑی تیزی سے انکریز ہو رہا ہے. اس کے مقابلے میں بہت سے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے اپنے اپنے کوائن جاری کر دیے ہیں، اور جو شو کر رہے ہیں کہ فیوچر کے اندر ڈیجیٹل کرنسی آنے والی ہے. ہر بندہ گھر بیٹھ کے بل پے کر رہا ہے، سیلریز لے رہا ہے، پرچیزنگ کر رہا ہے، سیلنگ کر رہا ہے، وہ گھر بیٹھے بیٹھے شاپنگ کر رہا ہے، اپنا سامان منگوا رہا ہے، فوڈ کا منگوا رہا ہے. اٹس مین کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ گھر بیٹھے ہو رہی ہے ڈیجیٹلی. اب آپ نے سوچنا، میں آپ کو یہاں پہ ہنٹ دیتا چلوں، جو ویزا کارڈ ہے اس کی جو اتھینٹیکیشن ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ کسی بھی ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے امریکہ کو صرف ایک بٹن چاہیے، وہ بند کرے، وہ ہے ویزا کارڈ. پوری دنیا کی ٹرانزیکشنز رک جائیں گی. ڈیجیٹل کرنسی کو کنٹرول کرنا اتنا آسان ہو گیا. اور پھر اس کے اوپر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اسرائیل بات کر رہے ہیں نا ہمارے عروج کا وقت آ گیا ہے، وہ ہوا میں تیر نہیں چلا رہے، وہ پورے فیکٹس اینڈ فیگرز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمارے عروج کا وقت آ گیا ہے. اور انہوں نے جتنی بھی آج تک باتیں کی ہیں وہ اتنی اوتھینٹک ہیں، بالکل ویسے ہی ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں. آپ دیکھیں کہ ڈیجیٹل کرنسی دنیا میں رائج ہوتی نظر آ رہی ہے ہر ملک کے اندر. اور اس کے بینیفیشر بیک اینڈ پہ کون ہے؟ اسرائیلی یہودی. سارا سونا کہاں پڑا ہوا ہے؟ ذرا آپ سوچیں کہ گولڈ کی عوض تجارت ہوتی ہے، سارے کا سارا گولڈ کدھر ہے؟ اور ڈیجیٹل کرنسی جو کہ نمبر ہے اس کی کیا ویلیو ہے؟ پھر بات آ جاتی ہے اے آئی کی، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی، کہ یہ لوگ انسانی دماغ کے ساتھ کھیل رہے ہیں. یہ انسانی دماغ کو اتنا پاورفل کرنے کے چکر میں ہے. اصل میں جو نظر آ رہا ہے کہ چپس لگ رہی ہیں، نیمونکس کی بات ہو رہی ہے، نینو گرافکس کی بات ہو رہی ہے، اور مطلب کہ چپس لگا کے آپ کے دماغ کو ریڈ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ آج کی ڈیٹ کے اندر آپ کو ہاتھ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، چپ لگ جائے گی دماغ کے اندر، جو سافٹ ویئر ہے اس کو آٹومیٹکلی چیک کرے گا اور وہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے گا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، جب دجال آئے گا تو کیا اس کے لیے کتنا آسان ہوگا آپ کو کنٹرول کرنا، کتنا آسان ہوگا کہ آپ کی مائنڈ پروگرامنگ کو چینج کرنا. آج آپ کو کارٹون دکھا کر دکھایا جاتا ہے کہ یہ کارٹون ہے، یہ بتا رہے ہیں فیوچر میں ایسا ہوگا، اور پھر بعد میں ویسا کروا دیا جاتا ہے.
اور آپ کے لیے کتنا آسان ہے یہ ایکسیپٹ کرنا. سٹارٹنگ میں لوگوں نے مذاق اڑایا جی اتفاق ہے, اچھا جی ٹرمپ کی پروڈکشن اتفاق بن گئی, اچھا جی جو فیفا ہو گیا اتفاق بن گیا, 9/11 اتفاق بن گیا, پھر یہ جتنے ہنگامے امریکہ میں اتفاق بن گئے, پھر جو یہ روسیوں کے اندر جو مسئلے کریٹ ہوئے لو جی اتفاق بن گئے. کتنے اتفاق گنائیں گے آپ لوگوں کو؟ ٹیکنالوجی کے اندر بات کریں تو ہولوگرافی کی بات ہو گئی, وہ اسمارٹ واچز کی بات ہو گئی, فونز کی بات ہو گئی, انٹرنیٹ کی بات ہو, بے شمار چیزیں ایسی ہیں, میک ڈونلڈ وغیرہ کون کون سی چیز گنائی جائے. ہم سب کو اتفاق کی عادت ہو گئی ہے, اور ابھی بھی کچھ لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ سارے کا سارا کام یہودیوں کا ہے. وہ کوئی بھی سٹیٹمنٹ ہوا میں نہیں دیتے, یہ بات ان کی پکی ہے. انہوں نے آج تک جو بھی سٹیٹمنٹس دی ہیں وہ ساری کی ساری پیور اوتھینٹک ہیں. انہوں نے کہا ہمارے عروج کا وقت آ گیا ہے. اب یہ جو 3-4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس کو مد نظر رکھ کے وہ دنیا پر اپنا کنٹرول کرتے چلے جا رہے ہیں. اب کچھ گروپس دنیا میں بننے جا رہے ہیں جو کہ بھی ایک سازش کا حصہ نظر آتا ہے, لیکن وہ کیا رنگ لے کے آئیں گے ساتھ ساتھ وقت پہ پتہ چلے گا. لیکن یہاں پر ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو یہود و نصارہ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے سگے نہیں ہو سکتے, اور یہ قرآن کی آیت بھی ہے. آج مسلمان چاہے وہ چائنا سے ملے, چاہے وہ رشیا سے ملے, چاہے وہ کسی بھی غیر مسلم ممالک سے ملے, اتحاد کرے, ان کی فوجوں کو اپنے ملک میں داخل کرے, ان کو اپنے ملک میں جگہ دے, گزرنے کا راستہ دے, وہ ایک اتحاد کے طور پہ ہمیں ملک چلانے کے لیے کرنا بھی چاہیے, اس سے ہماری ترقی بھی جڑی ہوئی ہے. لیکن اگر آپ ان کو اتنا انوالو کریں گے کہ آپ کی بادیوں میں داخل ہو جائیں, تو یہ قرآن کی آیت ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے. یہ باتیں ہوا میں نہیں ہیں. اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ ہم مضبوط ہو رہے ہیں, اور جو ان کا مسیح دجال ہے وہ جیسے ہی آئے گا. آپ دیکھیں مسیح مووی آئی, سیزن, مسیح کا سیزن ہے, 10 11 ایپیسوڈ آئے. آپ ذرا ان ایپیسوڈ کو دیکھیں, اس ایپیسوڈ کے اندر کیا بتایا گیا کہ ان کا جو مسیح ہے وہ سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے. کون سی چیز ہے جو وہ کنٹرول نہیں کر رہا؟ طوفان آتا ہے اس کو کچھ نہیں ہوتا, لوگ اس کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں, لوگ دور دراز سے سفر کرتے ہیں اس کے پاس آنے کے لیے. بظاہری طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ اسے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ وہ مسیح یعنی جسے یوسف مسیح کہا جاتا ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہا جاتا ہے, بظاہر دکھایا جا رہا ہے وہ ہے. لیکن آپ کو اس کے سیزنز کے بڑھتے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہو جائے گا یہ بات دجال کی کر رہے ہیں. آپ کے دماغ کے اندر پروگرامنگ کی جا رہی ہے, آپ کو ایپیسوڈ دکھا کے, کارٹونز دکھا کے, ڈراماز دکھا کے, فلمیں دکھا کے, اور اینیمیشنز دکھا کر, اور آپ کو ایڈز دکھا کر, آپ کو فوڈ دکھا کر, پروڈکشنز دکھا کر, یہ ساری چیزیں دکھا کر آپ کے دماغ کو مضبوط کیا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے آپ کو ایکسیپٹ کرنے میں پریشانی نہ ہو. آج کے بچے سے پوچھ لیں یہ جو کارٹونز ہے یہ کیا ہے؟ کوئی بچہ کارٹون دیکھے بغیر سوتا ہے؟ نہیں سوتا. کوئی بچہ سیزن دیکھے بغیر سوتا ہے؟ نہیں سوتا. بچے پڑھتے کم میں سیزن زیادہ دیکھتے ہیں, بچے پڑھتے کم میں موبائل زیادہ یوز کرتے ہیں, نمازیں کم پڑھ رہے ہیں, اور ادھر جو انٹرنیٹ کے اوپر فیس بک یہ ایپس وغیرہ نا یہ زیادہ یوز ہو رہی ہیں. انسان کا دماغ زیادہ یوز کیا جا رہا ہے, اس کو کھوکھلا کیا جا رہا ہے تاکہ روبوٹس کا قیام آ جائے. روبوٹس کے ساتھ پھر اگلی پروڈکشن جڑ جاتی ہیں. یہ چیزیں یہاں تک نہیں رکنے والی. اسرائیلیوں نے کہا کہ ہم مضبوط ہونے جا رہے ہیں, اور یہ جو سرخ آندیاں نا یہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں کہ ہمارا مسیح آنے والا ہے جو کہ دجال ہے. اور دجال کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سے متعلق بڑے بڑے انبیاء کرام علیہ السلام نے پناہ مانگی ہے, اور میرے نبی نے فرمایا کہ میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں. دجال کا فتنہ وہ فتنہ ہے, اور یہ اتنا ایکسٹریم کا فتنہ ہے کہ اصحاب اس سے پناہ مانگتے ہوئے نظر آئے ہیں, اور ان کی کوشش ہوتی تھی کہ شاید ہم اس وقت سے پہلے ہی مر جائیں تو بہتر ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا بڑا فتنہ ہے, لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے اور اپنا ایمان برباد کر بیٹھیں گے. اور جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو یہ انسان کی اپنی کرتوتوں کی وجہ سے یہ سرخ آندیاں خانہ کعبہ میں چلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اب اگر انسان کو ابھی سمجھ نہیں آتی, اسے چاہیے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دے, جھوٹ سے پرہیز کرے, قتل و غارت کی سیاست ہو, زبان و کلامی ہو, دشمنی ہو, جو بھی ہو اسے گریز کرے اور اپنی آخرت کو دیکھے. ان معاملات کو آخرت پہ چھوڑے, نا انصافیاں نہ کرے, کسی پہ ظلم نہ کرے, کسی کا قرضہ دینا تو وہ ادا کرے, اگر کسی کے ذمے اس کا کوئی فرض ہے اس کو بھی ادا کرے, اور اس کے پاس مال ہے تو وہ حج کرے, اور باقی ارکان اسلام کے جو 5 ارکان ہیں ان پر مکمل عمل پیرا ہو. اس سے وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہوگا, اور اللہ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبرار خان کو اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.